کوئی پروپیگنڈا آپ کے دل پر اثر ڈالنے لگ جائے، آپ کے انٹلیکٹ کو متاثر کرنے لگ جائے کہ قرآن از اگینسٹ ویمن، عورتوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بنا دیا، گواہی بھی آدھی، وراثت بھی آدھی، واہ واہ، نماز بھی آدھی ہونی چاہیے، روزہ بھی آدھا ہونا چاہیے. اگر یہ کبھی خیال آئے فوراً کہیں وما ظلمہم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے صحیح کہا، صدق اللہ، جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے. انہیں کہ تم فرینڈز سب کے ہو، لیکن راز ہر ایک کو نہ بتاؤ اپنے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. ودو ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنائے، ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا کوئی مسلمان بائبل جلائے، یا تورات نیچے رکھ کر کھڑا ہو جائے، یا وہ بائبل کو ٹوائلٹ فلش میں ڈالے. ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ تو جب دشمنی حد سے بڑھتی ہے تو قرآن کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حسد کا، نفرت کا، بغض کا ٹارگٹ بناتے ہیں. فرمائے تم سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلے کرو. تمہاری لائلٹیز، تمہارے جذبات ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، تمہاری خوشی غم بنانے کے طریقے ان جیسے نہیں ہونے چاہیے. تمہاری آئیڈینٹی ہے، تمہارے رسول نے تم کو پورا کلچر دیا ہے، تو تم دیکھو کہ تم کس کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی درسی؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ کہہ رہا ہے تم ان کی رسمیں نبھاؤ گے، تم موم بتیاں بجھاؤ گے، تم 7 سہاگنوں کو بلاؤ گے، تم لڈو ٹھونسو گے ہونے والے دولہا کے منہ میں، تم پیلے جوڑے پہناؤ گے، تم جہیز دو گے، تم براتیں کھلاؤ گے. وہ ولیمہ نہیں کھلائیں گے، مہر نہیں دیں گے، عقیقہ نہیں کریں گے. تم پھر کہتے ہو واٹس دا ہارم، ڈونٹ بی سو ریجڈ، ڈونٹ بی سچ اے فینیٹک، ڈونٹ بی سو نیرو مائنڈیڈ. وہ نہیں کہتے جا کے اپنے خاندانوں میں کہ کیوں نہیں عقیقہ کر رہے ہو، ڈونٹ بی سو ریجڈ. اور برتھ ڈے کا نہ کرنا ہمارے ہاں لگتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹ وائلیٹ ہو گیا کسی کا. جب تک بے وفائی کی انتہا گزار دی، رونا دھونا کٹی، تم نے میری برتھ ڈے یاد نہیں رکھی، یہ حال ہوتا ہے. تم محبت کرتے ہو ان کی رسموں سے، کبھی سوچا تو کرو کہ موم بتیاں بجھانے سے کیا ہوگا، اور کیوں اپنی عمریں کھولتے ہو 80 موم بتیاں لگا کر. جب لگ رہی ہو 60 کی تو وائی آر یو گیونگ آؤٹ یور سیکرٹس. تم محبت کرتے ہو ان سے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول، تمہاری کتاب کو مان لیا. یہ لپ سروس ہے منافق کی، یا ان لوگوں کی جو کہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمانوں کے دوست ہیں. نہیں، ولف ان شیپس کلودنگ. حکمت کی آنکھ پیدا کرو، قرآن کے نور سے ان کو دیکھو تاکہ تمہیں حقیقت نظر آئے، تم دھوکہ نہ کھاؤ. اتنے سمپلٹنز بن کے زندگی مت گزارنا کہ جس نے جو دعویٰ کیا اور تم نے یقین کر لیا ہاں لوگ تو بڑے اچھے سچے ہیں. سب اتنے اچھے سچے نہیں ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی طرح ہوشیار. یہ ہوتا ہے مومن، دیکھتا سب ہے، پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن پتا سب ہوتا ہے اس کو. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے جدا ہوتے ہیں تمہارے خلاف ان کے غیظ اور غصے کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. قل، کہہ دو، موتوا بغیظکم، مرو اپنے غصے کے اندر. اللہ کا بھی غصہ لگتا ہے بھڑک رہا ہے جیسے ان کے اوپر. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے ان کو برا معلوم ہوتا ہے. تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں. ہسٹری تو پڑھیں، بہت دور کیوں جاتی ہیں. عراق کا دیکھ لیں، افغانستان کا دیکھ لیں، بوسنیا کا دیکھ لیں، چچنیا کا دیکھ لیں. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. جبکہ
غلامی میں چلا گیا تھا ہندوستان. پڑھ کے تو دیکھیں, خود فیصلہ کریں. یہ تو فیکٹس ہیں, موجود ہیں ہسٹری کی کتابوں میں. نہیں پڑھنی مسلمان رائٹرز کی, مسلمان ہسٹورینز کی, نان مسلم رائٹرز کی پڑھ کے دیکھ لیں. بغداد میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ, بوسنیا میں کیا کیا, چچنیا میں کیا کیا, کیسے مسلمان لڑکوں کو, مسلمان مردوں کو کیسے ذبح کیا بھیڑ بکریوں کی طرح. خود پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تو چھپے ہوئے راز جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے, ان کو برا معلوم ہوتا ہے. تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, یہ خوش ہو جاتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی. کب؟ وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کرو. یہی تو نہیں ہے, تبھی تو کامیاب ہو رہے ہیں. اپنی عقل مندی سے کامیاب نہیں ہو رہے, ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں. ہم جو گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں, ہم جو کیئرلیس ہیں, ہم جو لتھارجک ہیں, ہم جو کاؤچ پوٹیٹوز ہیں, ہماری جو پرائیورٹیز الٹی ہو کے رہ گئی ہیں ساری, اس وجہ سے کامیابی ہے. صبر کہاں ہے؟ نہ شریعت پر صبر کر سکتے ہیں, نہ نیکیوں پر, نہ دین کے کام میں جو مشکلات یا آزمائشیں آئیں ان پر فوراً بھاگ نکلنے کو تیار, ریڈی ٹو شو اے پیئر آف کلین ہیلز. ہم سے نہیں ہوتا, آئی کین ناٹ اسٹینڈ دس. تو ٹھیک ہے, صبر نہیں کر سکتے تو وہ کامیاب ہوں گے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, سمپل نسخہ ہے, سننے میں سمپل, کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے. پریکٹس میکس پرفیکٹ. کرتے رہو گے تو کر بھی لوگے. ان تصبروا وتتقوا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, گاڈ کانشیس ہو کے زندگی گزارو گے, اللہ سے ڈر کے تم کام کرتے رہو گے, ان کی کوئی ترکیب تمہارے خلاف کامیاب نہ ہوگی. ان اللہ بما یعملون محیط, جو کچھ ہی کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اب یہاں تقریباً سورت کے آخر تک احد پر تبصرہ آ رہا ہے. احد الحمدللہ میں خیال ہے ہم میں سے میجورٹی نے اسکول ہی میں اسلامیات میں پڑھ لی تھی. ہمیں پتہ ہے بدر کے بعد احد ہوئی, اور احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہوئی. اس پر اب تبصرہ ہوگا. دل تو چاہتا ہے کہ ہم شام تک بیٹھ کے اسی پر بات کریں. اتنے لیسنز ہیں. مغلوبیت کی حالت میں کیا کرنا ہے, شکست کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, نروس شیٹر نہ ہو. اگر کامیابی تمہاری توقعات کے حساب سے تم کو نہیں ملی, اپنی ہمت کو دوبارہ جمع کیسے کرنا ہے, یہ سب لیسنز بتائے ہیں. لیڈر کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے, فالوور بنو. آل چیفز اینڈ نو انڈینز. سب کو لیڈر بننا ہے تو فالوور کون ہوگا؟ 5 دفعہ باجماعت نماز کے ذریعے فالوور بننے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. امام ایک ہے, ہزاروں پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. تو فالوور بنو, فالوور. اس کے لیے عاجزی چاہیے. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. تو اب یہ کچھ ذکر آ رہا ہے, اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے چلی گئی. تو رسول کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ کبھی کہیں جسٹس سننا, سنت ہی تو ہے, دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے, الٹے ہاتھ سے کھاؤں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے سنت کا, اللہ کے رسول کے حکم کا. آپ نے حکم دیا کل بیمینک, کھا سیدھے ہاتھ سے. آپ نے الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع کیا. آپ نے کہا شیطان شامل ہو جاتا ہے کھانے میں اگر الٹے ہاتھ سے کھایا جائے. تو چھوٹی چھوٹی سنتوں سے لے کے اور دین نافذ کرنے کی سنت تک, they are all important الحمدللہ. اور رسول کی نافرمانی بہت برا دن دکھاتی ہے مسلمانوں کو. ہم تو خود فیس کر رہے ہیں, ہم تو لائف تجربہ کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ تھرو دی ایکسپیرئنس. ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ ساری باتیں سنتا اور بہت باخبر ہے. یعنی آرگنائزیشن ضروری ہے کسی بھی بڑے کام کے لیے. پھر کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان, یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم کمزور تھے. یعنی کچھ سنسیئر مسلمان تھے, وہ گھبرا گئے جب عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے لوٹ گیا. تو ذکر کیا بدر کا کہ بدر میں تو عبداللہ بن ابی تمہارے ساتھ نہیں تھا, تب بھی تو اللہ نے تمہیں جتوایا تھا. آج عبداللہ بن ابی چلا گیا تو کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ جتوائے گا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, لہذا تم کو چاہیے اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے اب تم شکر گزار بنو گے.
یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے۔ اور یہ مدد تمہارے لیے اس لیے آئے گی تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے اور ان کو شکست دے اور وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں آپ اختیار نہیں رکھتے، کوئی کو گاڈ نہیں ہے، کوئی پینل نہیں ہے گاڈز کا کہ جو مل کے ڈیسیشن لیتے ہوں، کوئی بورڈ نہیں بیٹھا ہوا، ایک اللہ واحد یکتا احد اور صمد۔ اور ہم کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سے مانگتے تھے، ہم نے تو یہ سنت بھی چھوڑ دی اور ہم نے اللہ کے بجائے ہم نے پتہ نہیں کس کس کے آگے اپنی پیشانیاں جھکانی شروع کر دی اور ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے احد میں شکست کی ایک جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ مال غنیمت کے لیے لوگوں نے درہ چھوڑ دیا تھا، تو اب کاز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا، دوڑو بھاگو جلدی کرو، کمپیٹ کرو، ایمبیشس ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے۔ کانٹا بھی تم کو اگر راستے سے ہٹانا ہے، تمہیں ٹشو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، موقع نہیں ضائع کرنا، اس سے پہلے کوئی اور ٹشو اٹھائے تم اٹھا کے ڈال دو۔ کوئی بوڑھی عورت سیڑھی چڑھ کے اوپر آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی بیٹی اس تک پہنچے تم ہاتھ پکڑ کر اوپر لے آؤ۔ نماز کا وقت ہو گیا، ڈیلیٹ ڈالی نہیں کرو، فوراً نماز پڑھ لو۔ ساریو، دوڑو، من ربکم، اپنے رب کی طرف، بی دا فرسٹ۔ وجنتن، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے للمتقین۔ اور متقی کون ہیں؟ چند صفات اللہ کریم میرے آپ کے اندر پیدا ہوں۔ دیکھیں یہ ہے اعلیٰ ظرف لوگ، کشادہ دل لوگ۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشی اور غم دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے۔ اللہ مجھ کو اپنی محبت کے قابل بنا لے، دعا کریں اللہ مجھ میں وہ صفات ڈال دے اللہ کہ میں تیری محبت کے قابل بن جاؤں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی محبت کا مزہ چکھا دے، ہمارے دل میں اللہ اطمینان اور سکینت اتار دے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ سچی سچی بات ہے واقعی۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن کا حال یہ ہے اگر کبھی کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے قصوروں کی وجہ سے معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہ بخشے گا بتاؤ؟ کوئی پادری، کوئی پریسٹ، کوئی کچھ نہیں بیٹھا، کوئی پنڈت نہیں بخش سکتا، کوئی مولوی نہیں، اللہ بخشے گا۔ اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صریح اور واضح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔
اب ذرا مسلمانوں کے زخم پہ مرہم رکھا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، احد ہار گئے تو کیا ہوا، بدر جیتے بھی تو تھے. ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی احد ضرور آتی ہے. بیسٹ پلاننگ کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. ڈزنٹ میٹر، دل چھوٹا نہیں کرو. ولا تہنوا ولا تحزنوا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو. غم کیا کرتا ہے؟ جب انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے وہ دوسروں کے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور تم تو خیر امت ہی نہ ہو، تمہیں تو اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تم کیسے اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے ماں جو ہے کتنی محبت کرتی ہے نا بچوں سے. اگر ماں کے اپنے سر میں درد ہو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہو یا بخار میں تپ رہی ہو، سر لپیٹ کر لیٹ جاتی ہے. بچوں کی بھوک کی بھی بیچاری پرواہ نہیں کر سکتی، کہتی مجھے ہمت ہی نہیں ہے. تو جو غم ہے اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. پچھلا بیگیج لے کے مت چلو، او یہ غلطی کر لی. ڈونٹ ٹرائی ٹو ری رائٹ دا پاسٹ. ماضی ریوائنڈ نہیں ہو سکتا. جسٹ لیٹ گو. ایکسٹرا بیگیج لے کے نہیں چلو. تم کو تو بڑے بڑے کام کرنے، تم کو تو دوڑنا ہے نیکیوں کے راستے میں. تم ایکسٹرا بیگیج لے کے نہیں چل سکتے. ہلکا کرو، ہلکا کرو. ایک تو معاف کرو دوسروں کو، اس سے انسان ہلکا ہوتا ہے. تم سے خود غلطیاں ماضی میں ہوئی تھی، forgive yourself. اپنے آپ کو معاف کر دو. اللہ نے تم کو معاف کر دیا. مت غم پالے رہو، مت اپنی نروز کو شیٹر کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اگر تم کو اس وقت چوٹ لگی ہے، اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، یعنی بدر میں. اور اتنی پیاری آگے آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان گردش کراتے رہتے ہیں. کبھی دن کبھی رات، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی کامیابی کبھی ناکامی. تو بی پریپیئرڈ. مومن دونوں چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. احد کے ذریعے شکست کو ہینڈل کرنا سکھایا. جن لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کاٹ کر ہمیشہ کے لیے پھینک نہیں دیا. اتنی بڑی غلطی تھی، ہم تو بات نہ کرتے. معاف کرنا سکھایا. ٹیم اسی طرح چلتی ہے جب ظرف اعلیٰ ہوں، خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں، جو کوئی چیز لے کر چل رہے ہیں، ان کے ظرف اگر تنگ ہوئے تو بڑی مشکل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا الحمدللہ. فرمایا تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے کون سچے مومن ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ٹھنڈے ٹھنڈے اس اے سی کے کمرے میں شینڈیلیئرز لگے ہیں، سر دھن رہے ہیں، اور افطار بھی ذہن میں گھوم رہے، پکوڑے اور دہی بڑے. پتہ ہے بھوکی ہوں تو کیا ہوا، اپنی پسند کی چیز کھاؤں گی، مزے مزے کی چیزیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. اسی طرح جنت میں چلے جاؤ گے سب آسائشوں نعمتوں کے ساتھ. از اٹ دیٹ ایزی؟ کوئی دنیا کا کالج ہے اچھا، اس کے ایڈمیشن کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہے. کوئی دنیا کا ملک ہے اچھا، اس کے ویزے نیشنلٹی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہے. تم نے جنت کو اتنا سستا سمجھا ہے، فری فار آل. کوئی اسکول کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی کلب ہو جس میں سب ایرے غیرو آ کے داخلہ لے رہے ہیں، ہم کہیں گے کوئی کوالٹی ہے اس کی. تو جنت کی کوالٹی کو کیا سمجھا تم نے؟ ساری ملی جلی بھیڑ چلی جائے گی اسی طرح سے؟ نہیں، اللہ تو آزمائے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. میرے اور آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، اس لیے کہ ابھی حق مغلوب ہے، ابھی اسلام گرا پڑا ہے. جس کا دل کرتا ہے اس کو ٹھوکر مارتا ہوا چلا جاتا ہے نا. تو جب شکست ہو، جب زمانہ آنکھیں پھیر چکا ہو، اس وقت حق کا ساتھ دینا، اس وقت سٹینڈ لینا، کھڑا ہونا. میں اسلام کی لائل ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو سرو اسلام. میں اسلام پہ عمل کروں گی، کروانے کی کوشش کروں گی. یہ جنت کی قیمت ہے. یہ ہیں صابرین. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب تمہارے سامنے آ گئی، اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا آگے کے مضمون میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہوا یہ کہ احد کی جنگ میں ایک وقت پر یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. کچھ مسلمان ہمت ہار بیٹھے.
تب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی، نیکیاں اللہ کی خاطر کرنی ہیں، کسی شخص کی خاطر نہیں. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اللہ ان کو جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا میں قدر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت کام کیا ہو، کسی نے آپ کی تعریف نہ کی ہو، کسی نے آپ کی قدردانی نہ کی ہو، تو کیا جو وقت آپ نے لگایا کھپایا ضائع ہوا؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ رکھا نا، انویسٹ کر دیا. اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے وہ بار بار دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بیچتا. جو چیز ایک دفعہ سولڈ ہو جاتی ہے اس کا بار بار سودا نہیں ہوتا. اپنی محنتوں کا، اپنے ایفرٹ کا بار بار سودا مت کیجیے، شکایتیں کر کے، دکھاوا کر کے اور زبردستی قدر کروانے کی کوشش کر کے. بائی فورس اگر لوگوں سے تعریف کروانے کی کوشش کریں گے ہم ان کی نظروں سے بھی گریں گے اور ہم خود بھی مایوس ہوں گے اور اللہ سے بھی اجر کھو بیٹھیں گے. تو عاجزی، مسکین بن جائیے. توقع نہیں رکھیے لوگ تعریف کریں گے میری، مت توقع رکھیں. دیکھیں، ایزیئر سیڈ دین ڈن. کوشش تو کر سکتے ہیں، اللہ اجر دے گا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، بات کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان کی تو دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہماری غلطیوں سے؟ ہم سے ہوتی ہیں غلطیاں؟ نہیں، دوسروں نے مجھ کو ریئیکشن کروا دیا، ان کی وجہ سے غصہ آ گیا، ان کی وجہ سے میں ریئیکٹ کر گئی، قصور ان کا ہے. یہ ٹیم ورک ایسے نہیں چلتا. یہ پھٹنے کے طریقے، تفرقے کے طریقے، جمیعاً کے طریقے یہ ہیں کہ انسان کہے کہ میں نے کیا غلطی کری تھی، میری ٹون کیسی تھی، میری باڈی لینگویج کیسی تھی، میں نے کیا ورڈز یوز کیے تھے، میں کیا وائبز دے رہی تھی، میری آنکھیں اس کو کیا پیغام دے رہی تھیں، کیوں ریئیکٹ کیا اگلے نے اس طرح، میرا قصور ہے. اپنے قصوروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنی اصلاح ہوگی. اپنے گناہوں کی توبہ. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمارے کام میں تیری حدود سے اگر تجاوز ہو گیا تو اللہ معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. واللہ یحب المحسنین. محسن کون؟ جو دوسروں کی توقعات بھی پوری کرے اور اپنے ذاتی حقوق چھوڑنے پر راضی ہو جائے. محسن لوگوں کے لیے ایزی ٹو ڈیل وتھ. لوگ ڈرتے نہیں رہتے کہ اوہ ہو اب میں نے یہ پروٹوکول پورا نہیں کیا اب وہ خفا ہو جائیں گے، اوہ ہو اب میں نے یہ نہیں کیا ان کے لیے اب خفا ہو جائیں گے. بھاری نہیں ہوتے لوگوں کے لیے، ہلکے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہلکے تھے، گھر میں رہتے تھے تو چھوٹے موٹے کام خود کر لیتے تھے، اتنے ہلکے. کیسے اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے تھے، جب تک کوئی بتائے نا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے اندر رسول ہیں کون سے. اتنی عاجزی، اتنے مسکین، اتنے ہلکے، ایسے محسن. اللہ ہمیں ایسا بنائے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ تو تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. حقیقت یہ ہے اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. کسی کا کلچر ہمیں نہیں اپنانا، کسی کا لائف سٹائل ہمیں نہیں اپنانا. ہمیں اپنا حال حلیہ، اپنی رسومات ہمیں لائل رکھنی ہے. ان تمام چیزوں کو ان کو لائل رکھنا ہے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ. جتنا مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا رعب ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، اتنا زیادہ کافروں کے دل پر مسلمانوں کا رعب ہوگا. اور جتنا ہمارے دلوں کے اندر کفار کا رعب بھرا ہوا ہوگا اتنا کافر ہم کو ہلکا سمجھیں گے.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہو۔ جب احد میں فتح نہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے زبانیں تان دراز کری، منافق وغیرہ یا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، کہا کہ واہ واہ، بڑی تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہماری فتح ہوگی، تمہارے رب نے تو بڑے وعدے کیے تھے، اور محمد تمہارے ساتھ تھے، مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ساتھ ہو اور فتح نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے میں نے تو فلاں وظیفہ پڑھ لیا، فلاں سورت پڑھ لی، اور پھر مجھے تکلیف کیسے پہنچ گئی، ایمانی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ تو رسول کے ساتھ ہوتے بھی شکست ہو سکتی ہے، اس کو بھی ہینڈل کرو، شکست کے پجاری مت بنو۔ نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس، سکسیس میں تو سب جمع ہو جاتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ فیلئر میں تم وفادار رہو، جو حق کے لیے آئے گا وہ ہر بدلتے موسم میں حق ہی کا وفادار رہے گا۔ تو فرمایا اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اب دیکھیے، آج جب مسلمان کامیاب نہیں ہیں تو ہم کتنا دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ ایجنسیز کروا رہی ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، اور قرآن کا تبصرہ کتنا مختلف ہے۔ قرآن کسی کے اوپر بلیم گیم نہیں کھیل رہا، قرآن کہتا ہے شکست ہوئی ہے از بیکاز آف یو، یو آر ریسپانسبل فار یور اون ڈیفیٹ۔ آج وی آر ریسپانسبل فار دا کنڈیشن وی آر ان، کسی کا قصور نہیں ہے اس کے اندر، میرا اور آپ کا، ہمارا، ہم مسلمانوں کا قصور ہے، ہم نے دین کو دین کا حق نہیں دیا۔ اپنے اوپر بلیم رکھیں گے تو اپنی اصلاح کریں گے، بلیم دوسرے پر پھینک دیں گے، ہم مظلوم بن کر بیٹھے رہیں گے اور میٹھی نیند سوتے رہیں گے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تم کو معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تم یہ سبق حاصل کر لو کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ٹریننگ ہو رہی ہے، نرم گرم حالات سے گزارا جا رہا ہے تاکہ اسٹرانگ ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگ گئے۔ آج کل کس طرح میں کہتے ہیں نا، پاور سنوز، فیو منٹس کے لیے ذرا سا ڈوز کر گئے، فریش ہو گئے پھر۔ مگر ایک گروہ جس کی ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگ گیا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کیا کوئی حصہ ہے؟ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پہ ظاہر نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ابی کے کمنٹس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے خفا ہو کے چلا گیا کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا، میں تو کہہ رہا تھا مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرو، باہر کیوں نکلے، میں ساتھ نہیں دیتا۔ اور جب جنگ مسلمان جیت نہ سکے تو کہا میں نے کہا تھا نا، سی آئی ٹولڈ یو سو، کہ نہ نکل کر کرو۔ فل آف سیلف امپورٹنس نا، اپنے آپ کی اہمیت، اپنے ذات کی اہمیت جب بہت ہوتی ہے تو ایسے لوگ دین کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان کا اصل مطلب یہ ہے اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اس کو اللہ آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال تو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ مخلص ہوتے ہیں لیکن انسان ہے بھئی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ٹو err is human
to forgive is divine. اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کو یہ معاف کرنے کی صفت بہت پسند ہے. کبھی آپ ٹیم ورک میں حصہ لے رہی ہیں, آپ اگر لیڈر ہیں, کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, معاف کر دیں معاف, کھلے دل سے معاف کریں, اور اسی طرح محبت کا رویہ, اپنائیت کا رویہ رکھیں. ایسا دیکھیں نا, جو غلطی کر رہا ہے وہ خود گلٹی ہو گیا غلطی کر کے, جان کے تو نہیں کی, ہو گئی, مسٹیک ہو گئی. اب وہ تو کیا چاہے گا, اس کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہو جائے گی, کہے گا کہ میں آئندہ کوئی کام نہیں کروں گا, پلیز مجھے کوئی ریسپانسبلٹی مت دیجیے گا, میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتی, آئی کین ناٹ ڈو اٹ. اب ان کا موریل اٹھانے کی ضرورت ہے, ان کی سیلف اسٹیم اٹھانے کی ضرورت ہے. لیڈر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کی شخصیت کو ٹوٹنے نہ دے, اپنی ٹیم کو ٹوٹنے نہ دے, ان کا سیلف اسٹیم ڈسٹروائے نہ کرے, بیشنگ نہ کرے, بار بار شرمندہ نہ کرے قصور یاد دلا دلا کر. محبت کرے, سینے سے لگائے, معاف کر دے, ان کو اصلاح کے راستے دکھائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بہترین لیڈر. تو غلطی ہوئی ان سے, لیکن کیا ہوا, اللہ نے معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. دیکھیں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ سے, غلطی اسی سے ہوگی جو کچھ کرے گا نا, جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صوفے پہ چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے, اس سے کیا مسٹیک ہوگی. برتن اسی سے ٹوٹے گا جو دھوتا ہے روزانہ. جس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا برتنوں کو, اس سے برتن تھوڑی ٹوٹیں گے. وہ کہیں مجھ سے تو کبھی پیالی نہیں ٹوٹی, تو دھوئی کب ہے آپ نے. یہ معصیت توڑتی رہتی ہے. ظاہر ہے جب وہ 100 برتن دن میں دھوئیں گی تو کبھی مہینے 2 مہینے میں ایک ٹوٹ بھی جائے گا. تو غلطی تو کام کرنے والوں سے ہوتی ہے. پھر غلطیاں سکھاتی ہیں انسان کو, حکمت آتی ہے انسان کے اندر. فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کی ایسی باتیں مت کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں, وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. کہتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں چلو چلو یہاں سے, یہاں رہو گے تو مر جاؤ گے, چلو یہاں علاج, کہتے ہیں نا کہ دیکھا پاکستان میں علاج کرایا تو مر گئے, فلاں جگہ جا کے علاج کراتے تو نہ مرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہے, اور وہ تمہاری تمام حرکات پر نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی تو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال سب کو سمٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نرمی ہر چیز کو خوبصورتی دیتی ہے, سختی چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے. جو نرمی سے محروم وہ کل خیر سے محروم. ورنہ اگر کہیں تم تند خو سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, دین کے کام میں شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. کون؟ ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ پہ توکل جو کرتے ہیں, ایفرٹ پورا, محنت پوری, پلاننگ پوری, اور اس کے بعد رزلٹ اللہ کے اوپر, اللہ کرے گا. اور رزلٹ کو قبول کر لینا, کامیابی ہوئی ویری گڈ, نہیں ہوئی اللہ کی مرضی, کوئی بات نہیں, اسی میں میری بہتری تھی. اللہ اگر تمہاری مدد پر ہو, کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے, اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. آپ نے تو ہمیں سکھا دیا, آپ نے تو ہمیں بتا دیا. اب ہم اگر قدر نہ کریں, ہم شرمندہ سنتوں پر ہو جائیں, یا ہم سنتوں کو رسموں کے اوپر صدقہ کر دیں, قربان کر دیں, تو بھی تو چوائس تو ہماری ہے.
اور تمہارا یہ کیا حال ہے جب تم پر مصیبت آ پڑی تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اسے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تم کو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے، منافق کون۔ مومن حق کے لیے آتا ہے، منافق کامیابی کے لیے آتا ہے۔ کنڈیوسو انوائرمنٹ جب ہوتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے فیئر ویدر فرینڈ، اور مومن ہر سخت سست وقت میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، چاہے اسلام غالب چاہے اسلام مغلوب۔ وقیل لہم، اور جب وہ منافق، جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری باتیں مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ بیکار کے تبصرے، دل کے اندر غصہ غم پیدا کرنے والے ifs and buts، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، بیکار کی باتیں، یوزلیس تبصرے۔ ہمیں اس طرح کے تبصرے انشاءاللہ تعالی نہیں کرنے، کنسٹرکٹیو پازیٹیو چیز کہنی چاہیے کہ اچھا آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، آئندہ پلاننگ ہمیں کیا کرنی ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو خود تمہاری جب موت آئے تو ٹال کے دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس پہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور غم کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہم کو مومن بنائے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہا، اب زخم کیا ہوا؟ ایک تو احد کی شکست کا زخم، پھر لوگ خود ان کے جسم اپنے زخمی، پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن اناؤنس کر دیا کہ اب ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ گھر گھر شہادت کا زخم لوگ اٹھائے، 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اتنے گھروں کے اندر اس وقت شہادت یعنی اس کو دیکھا جا رہا تھا، اور غم تو اپنی جگہ غم ہوتا ہے چاہے جان اللہ کے لیے بھی جائے، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کال آگے کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلو۔ ہم کہیں کیا بے حسی ہے، غم بھی نہیں منانے دیں گے۔ ہم کس طرح غم مناتے ہیں؟ کسی کی ڈیتھ آبزرو کرتے ہیں چھٹی کر کے، چھٹی۔ اگر تو کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اگلے دن کتابیں سنبھال کر کوئی لڑکی اپنی کلاس میں قرآن پڑھنے جانے لگ گئی، کہیں گے یہ سکھایا ہے تمہارے قرآن نے تم کو۔ اور اگر اس کو اپنا MBA کا ایگزام دینا ہے کہیں گے کتنی ڈٹرمنڈ ہے، نروز آف اسٹیل۔ اتنا بڑا غم پڑا پھر بھی دیکھو جا رہی ہے، واو واٹ اے گرل۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو غم کا مطلب چھٹی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کام کرنے چلا گیا وہ بے حس نہیں ہے۔ بلایا نا آپ نے، گھروں کے اندر ہی شہادتیں تھیں، آپ نے کہا چلو نکلو، جواب دیا، پکار پر لبیک کہا، نکل آئے اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ تو ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہترین کلمہ ہے۔ کوئی مشکل پریشانی آپ پر پڑے آپ پینک ہونے لگ جائیں، کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب تم کو معلوم ہو گیا وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو آزردہ نہ کریں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بلا آخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔
इन्नल लदीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर रहे, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। कि ढील जो हम इनको दिए जा रहे हैं इसको ये काफिर अपने हक में बेहतरीन ना समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि खूब बारे गुनाह समेट लें, फिर उनके लिए सख्त रुस्वा कुन सजा है। अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज न रहने देगा जिसमें इस वक्त तुम पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा। मगर अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि तुमको गैब पर मुत्तले करे, गैब की बातें बताने के लिए तो वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब फरमा लेता है। लिहाजा उमूर गैब के बारे में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, और तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। देखिए, तो मिनू व तत्तकू, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है और फिर वो बुखल से काम लेते हैं, इस ख्याल में न रहे कि ये बखीली उनके लिए अच्छी है, नहीं, ये उनके हक में बहुत बुरी है। सारा वक्त समेट के घर को, सारा वक्त समेट के औलाद को, सारी दौलत समेट के घर वालों को, ये बखीली अच्छी नहीं है। सारी हमदर्दी, सारी मोहब्बतें खानदान के लिए और अपनी जात के लिए, सारी फिक्र अपनी ही नब्जें देखते हो, ये बखीली अच्छी नहीं है। कुछ अल्लाह के लिए भी तो निकालो। तो जो अल्लाह के लिए दोगे बहुत अच्छा है, जो बखीली ये करते हैं फरमाया ये इनके हक में बहुत बुरी है। जो कुछ ये अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज इनके गले का तौक बन जाएगा। जमीन और आसमानों की मीरास अल्लाह के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अब कुछ चीकीनेस, इंसोलेंस, एरोगेंस की बात आ रही है, एटीट्यूड प्रॉब्लम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी। ये मुनाफिक और अहले किताब में से यहूदी वगैरह ऐसी बातें बनाते थे, हर वक्त कर्ज हंसना चाहिए अल्लाह को, अल्लाह तो गरीब हो गया, ऐसी बातें करते थे। अल्लाह ने कोई तबसरा नहीं किया, फरमाया सनक्तुबु मा क़ालू, टेप हो गया, रिकॉर्ड में आ गया, ऑन द रिकॉर्ड कि इन्होंने ये कहा था। इनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे, और इससे पहले वो जो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी इनके नामाए आमाल में लिखा है। जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम उनसे कहेंगे लो अब अजाब जहन्नम का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है, हम किसी रसूल को तस्लीम ना करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे गैब से आकर आग खा ले। इनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे, और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? अब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल आपसे पहले झुटलाए जा चुके जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। आखिरकार मरना तो हर शख्स को है, और तुम सब अपने अपने पूरे अजर क़यामत के रोज पाने वाले हो। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया, रियल अचीवर, अदरवाइज रियल लूजर। चाहे दुनिया में 20 A's आ गए हों, नोबेल प्राइज मिल गया हो, चाहे स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीद ली हो, चाहे फलां मुल्क की नेशनैलिटी मिल गई हो, चाहे वो डिग्री मिल गई हो, लेकिन लूजर है लूजर अगर जन्नत हासिल न कर सका। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, रही दुनिया की जिंदगी ये तो सिर्फ धोखे का सामान है। डिल्यूट मत होना। मुसलमानों, तुम्हें जान और माल दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी, और तुम अहले किताब और मुश्रिकीन से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे। इलाज, रिएक्शन नहीं। व इन तस्विरू व तत्तकू, अगर इन सब हालात में तुमने सब्र और खुदा तरसी की रविश कायम रखी तो ये बड़े हौसले का काम है। इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, इन्हें पोशीदा नहीं रखना होगा। और हमसे भी तो यही अहद लिया, हमने क्या किया? मगर उन्होंने किताब को पसे पुश्त डाल दिया और थोड़ी सी कीमत पर उसको बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं।
تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. ہر وقت کمپلیمنٹس چاہتے ہیں، یہ کمپلیمنٹس کے پوجنے والے، ہر وقت کوئی شاباشیاں دے، تعریفیں کرے، جھوٹی جھوٹی تعریفیں بھی ان کی کرے، اور پھر یہ فالس ماڈسٹی کے مظاہرے کریں کہ نہیں میں کس قابل ہوں، نہیں جسٹ ڈونٹ سے اٹ، اور دل میں کہتے ہیں پلیز سے اٹ، اور کہیے اور تعریفیں کیجیے. یہ سیلف پریز جو ہے نا، یہ کھا جاتا ہے انسان کو اندر سے. سیلف پریز کے شوقین بھی اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے، اور کرنے آتے ہیں تو بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جنہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیوں؟ ریاکاری کر رہے ہیں نا، نام اللہ کا لیتے ہیں، دراصل پوج اپنے آپ کو رہے ہیں. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اسی قدرت سب پر حاوی ہے. ابھی خاتمہ سورت کی آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، ان کی تلاوت کرتے. بڑے فضائل ہیں، غور و فکر کی بھی ان پر دعوت دی گئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر انسپائر کرتا ہے انسان کو، اور بعض دفعہ ایسے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے. ایک دم خیال آ جاتا ہے ذہن میں. آخر نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا، اس کو کیا یاد آ گیا؟ ایک دم کچھ سوچا نا اس نے گریوٹی کے بارے میں. معمولی چیزوں کو دیکھ کر بڑی بڑی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں. یوریکا، آرکیمیڈیز کی طرح بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں وہ، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس بیکار کام کرے. سبحانک فقنا عذاب النار، بس اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا، در حقیقت اس کو تو بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی، کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم تو ایمان لے آئے. قرآن سننے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے نا. اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ہم اس وقت پڑھ سکتے تھے. سننے سے دل کتنے پگھلتے ہیں. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، اور جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور فرما دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ہم سے، ان کو ہم سے پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جو چاہتا ہے کہ میرے عیبوں پہ قیامت کے دن اللہ پردہ ڈالے، دنیا میں ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں. ہر ایک کی عدالت لگانے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک کو کورٹ میں لے جا کے کٹہرے میں کھڑا نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے ہی سے ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے ہی لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ان کی رونقیں، ان کے ریزورٹس، ان کی سڑکیں، ان کی بلڈنگز، ان کے سسٹمز تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اگر ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، ویری گڈ. کفر کے ساتھ ہے، کوئی فائدہ نہ دے گا. اور آج تو دنیا مومنوں پر تنگ سے تنگ ہی ہو رہی ہے. ویزا ریسٹرکشنز ہیں، کچھ اور ریسٹرکشنز ہیں. اس ملک میں آؤ گے تو نقاب نہیں کر سکو گے، چہرہ کھولتے ہو تو آؤ، ورنہ نہیں آنے دیں گے، ورنہ وہاں نہیں بیٹھنے دیں گے، ورنہ وہاں نہیں جانے دیں گے. لوگ محمد نام رکھتے ہوئے گھبرانے لگ گئے ہیں کہ ہائے پکڑ لیں گے. حجاب کرتے ہوئے ڈرنے لگ گئے، داڑھی رکھتے ہوئے ڈرنے لگ گئے، کسی کھلی جگہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے ڈرنے لگ گئے. تو واقعی دنیا تو آج مومن کے لیے قید خانہ بنی گئی ہے، اور جنت الکافر تو ہے. فرمائے کہ تم دھوکہ نہ کھانا، متاع قلیل، چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے.
برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، دنیا نہیں ملی تو کیا ہوا، اللہ جنت سے ہمیں محروم نہ کرے، اور دنیا مل کے جنت سے محروم ہو گئے تو کوئی جہنم میں گر کر نہیں مسکرائے گا اپنے گناہ یاد کر کے، موت کے وقت کوئی نہیں کہے گا I wish I had partied a bit more، کوئی نہیں کہے گا۔ فرشتے آ کے قبر میں نہیں پوچھیں گے کتنے ایز آئے تھے، کتنی فگر سیلری لے رہے تھے، 6 فگر سیلری، کس علاقے میں گھر تھا، فرشتے امپریس نہیں ہوتے، اعمال دیکھیں گے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخر میں پھر اجتماعیت کا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں سبقت لے جاؤ، ورابطوا، جڑ کے رہو آپس میں، واتقوا اللہ، اور اس سمنٹ نہ بھولنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی سب انسانوں کے لیے، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تقوی کی دولت مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو چاہے حاصل کرے، جو تقوی حاصل کر لے گا ہدایت پا لے گا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی جان سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے مت بدل ڈالو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تم کو اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ہے۔ 4 شادیاں، کتنا بھی غصہ آ رہا ہو کسی مرد کو، 4 شادیوں کا نام آ جائے، آنکھوں میں چمک، لبوں پہ مسکراہٹ، داڑھی ہو نہ ہو، اور عورتوں کے مزاج خراب، ہاں کر لیں آپ ایک اور شادی، پھر میں دیکھتی ہوں۔ یہ چیلنج بعض دفعہ دیتی ہیں، کر کے تو دیکھیں پھر پتہ چلے گا آپ کو، خفا ہو جاتی ہیں۔ اور اتنا ایشو ہے 4 شادیوں کا، حالانکہ جتنی ہم یہاں بیٹھی ہیں میں سے کتنوں کے میاں نے 4 شادیاں کی ہیں، ہمت ہے ان کے اندر، طاقت ہے ان کے اندر، بڑا مشکل ہے۔ کوئی ایک اور بھی کر لے تو بڑی بات، اس پر بھی ہم ایسے خفا ہوتے کہ ایک اور رچا لی شادی۔ زنا ایکسیپٹیبل ہے، دوسری شادی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یتیموں کے ساتھ 4 شادیوں کا ذکر ہے۔ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ دوسری بیوی جو آتی ہے ینگر، پریٹیئر ہوتی ہے بڑی بیوی کے مقابلے میں، تو ہمیں خیال آیا کہ دوسری شادی صرف حسن اور خوبصورتی کے لیے یا اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے کی جاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں، انہوں نے بھی 2 یا 3 شادیاں کی، بیواؤں سے کی، اپنی عمر سے بڑی خواتین سے کی۔ اڈاپٹ اے فیملی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس یتیم کی ماں سے نکاح کر لیا جائے۔ یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے آج کہ اتنے بے لوث بے غرض اتنے اعلیٰ ظرف بھی مرد ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو خیال آتا ہے کسی ہالی ووڈ کی ایکٹریس جیسی سیکنڈ بیوی ہوگی۔ 2 شادیاں یا 4 شادیاں بدنام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مرد انصاف نہیں کرتے، اور اس لیے بھی بدنام ہیں کہ بیویاں بھی انصاف نہیں کرنے دینا چاہتی۔ اگر 2 ہیں، دونوں چاہیں گی سارا حق مجھ کو مل جائے، اگلی کو کچھ بھی نہ ملے۔ اور آج کے زمانے کا یہ برننگ ایشو نہیں ہے 4 شادیاں، ایسا نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنایا ہے۔ آج کا ایشو ریپ ہے،
آج کا ایشو انسیسٹ ہے, آج کا ایشو molestation ہے, ہراسمنٹ ہے, لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ہے, آج کا ایشو کاروکاری ہے, آج کا ایشو شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکیوں کو گھٹیا سمجھنا, لڑکی والوں کو گھٹیا سمجھنا ہے, روب جھاڑنا ان کے اوپر, تعلیم نہ دینا, شادی میں مرضی نہ پوچھنا, قرآن سے یا گائے بھینس یا درختوں سے لڑکیوں کی شادیاں کر دینا, ان کو وراثت نہ دینا, شادی میں مرضی لڑکی کی نہ پوچھنا, جاہل اس کو رکھنا اور کہہ دینا کہ 2 ہی مرتبہ عورت گھر سے نکلتی ہے, ایک شادی کے وقت رخصت ہوتی ہے ڈولی میں اور پھر جنازہ نکلتا ہے. یہ ہے ایشوز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. امپاورمنٹ آف ویمن تھرو اسلام, بجائے کہ ہم لڑتے جھگڑتے رہیں اور ہم ایشوز بناتے رہیں سلوگنز کے طور پہ, بہتر ہے ہم مردوں کو مردوں کے حقوق بتائیں, عورتوں کو عورتوں کے حقوق بتائیں, تو دنیا کا نظام اچھا چلے گا. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو. اللہ بات کر رہا ہے آن بہاف آف ہوم, آن بہاف آف یو اینڈ می. کس کو اللہ آرڈر دے رہا ہے؟ مردوں کو. اے مردوں, اب سورہ بقرہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مردوں کو ایسے کر کے بتایا کہ یو بیٹر واچ آؤٹ, ڈھنگ سے کام کرنا, طلاق بھی دینا تو تمیز سے دینا, اور شادی کر رہے ہو مہر دینا. مہر کون دیتا ہے؟ جہیز کی داستانیں ہم تو سنتے ہیں سارا وقت. کبھی کوئی مائی آپ کے پاس آئی کہنے کے لیے کہ باجی میرے بیٹے کی شادی ہے پیسہ دے دو؟ آئی نہیں. بیٹی کی شادی ہے جہیز کے لیے دے دو. ہم نے خود ہی الٹی کی ہیں چیزیں, ہم نے خود اپنی بیٹیوں کو گھٹیا کیا ہے. دراصل ہم نے اپنی بیٹیوں کو خود جہیز کے عوض ہاسٹیج بنایا ہے. اس وی ہو آر ٹو بی بلیمڈ. مہر دے دو. مہر مانگنا تو لگتا ہے ایسے کہ طلاق مانگنا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مہر دیتا کون ہے؟ روایات میں آتا ہے جس نے کہ مہر باندھا اور نیت تھی کہ مہر ادا نہیں کرے گا تو یہ زنا نہیں, یہ صفا ہے. زنا یعنی کہ نکاح نہیں ہوا, یہ تو زنا ہو گیا. مہر کیوں نہیں دیا؟ نیت کیوں نہیں رکھی مہر دینے کی؟ حق ہے عورت کا, خوشی خوشی دے دو. پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں تو اس کو مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنا وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے مت کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور ان کو نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لے, یعنی یتیم کے مال میں سے کوئی پیسہ نہ لے. اور اگر غریب ہو معروف طریقے سے کھائے, یعنی ایک معاوضہ, ایک سٹیپنڈ لے لے تھوڑا سا اپنے لیے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اب جب مال کا ذکر آیا اب وراثت کا ذکر آ رہا ہے. علم الفروض کہا گیا ہے وراثت کو. اس پر آپ کو کیسٹ بھی مل جائے گا, پیمفلٹس بھی مل جائیں گے. اور اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم الوراثت, علم الفروض ضرور سیکھو اور سکھاؤ. ایک شخص ساری زندگیاں نیکیاں کرتا رہا, وراثت اسلام کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کری تو جہنم میں چلا جائے گا. فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں, اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کرو. یعنی نان انہیریٹرز بھی آ جائیں, دھتکار مت دو, کچھ نہ کچھ دے دو, خوش مزاجی سے کام کرو ان کے ساتھ. اپنی موت بھی یاد دلا دی. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. کہ یہ نہ ہو کہ بھائی بہنوں کی وراثت کھا لیں ساری کی ساری, اور مائیں تانے دے دے کر بیٹیوں کو اور ان کو دستبردار ہونے پر مجبور کر دیں اپنے بیٹے کے حق میں. یہ نہ کرنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر. مرد سے مراد یہاں بیٹا, عورتوں سے مراد یہاں بیٹیاں ہیں.
اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو اس کے لیے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں یعنی کہ ماں اور باپ بالکل برابر ان کو مل رہا ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے اور ساری مصلحتوں سے واقف ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا، بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث سے نہیں تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ دیکھیں یہاں بھی ایکوالٹی ہے مرد اور عورت کے حصے میں، اور بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔ یہاں بھی ایکوالٹی ہے مرد اور عورت میں، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ ضرر رساں نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ دانا اور بینا ہے، اور اللہ حلیم نرم خو ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ اب جب سورہ نور نازل ہو گئی تو وہاں اس کے بعد یہ حکم ایبروگیٹ ہو گیا، اور تم میں سے جو 2 اس فعل کا ارتکاب کریں ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کا ہے، یعنی بڑے سے بڑا گناہ، زنا جیسا گناہ بھی اگر ہو گیا تو بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ یا کچھ لوگوں نے ہومو سیکشوالٹی کی سزا کے بارے میں بھی بات کی ہے جو آگے ہم نے آیات کا ترجمہ کیا۔ اتنا بڑا گناہ بھی ہو گیا تو بھی مایوس مت ہونا، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ کن کی؟ ان کی جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے قال انی تبت الآن، کہتے اب توبہ کی۔ اب جب فرشتے نظر آ گئے، جب غیب کے پردے اٹھنے لگ گئے تو اب تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب کہتا ہے میں نے توبہ کی۔ اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کی ہے۔ اب جب وراثت کی بات آئی تو یہاں کچھ اور ذکر کر دیا گیا۔ ظلم کی حالت یہ تھی عرب میں کہ وراثت میں جہاں وہ اپنے باپ کی جائیداد دولت پیسہ لیتے تھے، باپ کی بیویوں کو بھی اپنے ورثے میں لے لیا کرتے تھے، عورتیں ورثے میں منتقل ہوتی تھیں بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اس ظلم کو روکا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے ان کو تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ ہاں یہ کہ اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اس سب کو نوٹ کرتی جائیے۔ وعاشروہن بالمعروف،
अच्छी तरह जिंदगी गुजर बसर करो. अगर वो तुम्हें नापसंद हो सकता है एक चीज तुमको पसंद ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रख दी. क्या पता बहुत प्यारी नहीं है, बहुत सलीकेमंद नहीं है, लेकिन अच्छी माँ है, दीन में मददगार है, तुम्हारे माँ बहनों का ख्याल करती है. खूबियों पे नजर रखो, बार बार मर्दों को एड्रेस, औरतों के हुकूक याद रखिएगा, ताकि आगे जो मजमून आ रहा है हम उस पर परेशान ना हो. और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाने का इरादा करते हो तो तुम कितना ढेर मार ले चुके हो, कुछ वापस मत लेना. अताखुरूना हो बुहतान व इस्म मुबीना, क्या तुम बोहतान लगाकर सरी जुल्म करके वापस लोगे? मर्द की गैरत को जगाया जा रहा है, कितने बेगैरत हो गए, गिफ्ट देकर वापस लोगे तलाक के बाद. डोंट डू दैट. व कैफ ताखुरूना हो, किस तरह वापस लोगे? वक़द अफ़्ता बअदुकुम इला बअद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, आखिर तुम किस तरह लोगे जबकि वो तुम एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद कर चुकी हैं. हदीस में आता है जो तोहफा देकर वापस ले उसकी मिसाल ऐसी जैसे कुत्ते ने क़ै करी और चाट ली. कैरेट का डायमंड भी दिया है, तुमने उसको प्रॉपर्टी दे दी है, तुमने उसको 2000 गज का प्लॉट दे दिया है, कुछ वापस नहीं ले सकते. और हमारे माशरे में क्या हो रहा है, गौर का मकाम है. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.